بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جائی آڈیو لائبریری کی طرف سے افسانہ ہاف سیٹ آواز کے دوش پر مجید احمد جائی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ افسانہ ہے گڈی آپا۔ لاہور سے ایک بد نصیب جوڑے کی لہو رلاتی سچ بیانی۔ کاشف و عمرانہ تایا چچا زاد تھے، دونوں والدین کی روتی اولاد تھے۔ آبا و اجداد کی حویلی نے سارے بہن بھائیوں کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ تو شکر کہ دادا خدا بخش نے اپنے آبا و اجداد کی جائیداد کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اپنی کمائی بھی شامل کر کے ایک بڑی حویلی جس کے 3 کمرے اور ایک بڑا صحن، ہر سیٹ کے ساتھ ایک باورچی خانہ اور ایک غسل خانہ بنا دیا گیا تھا، ورنہ اگر وہ بھی اپنے بھائی کی طرح نشہ میں اڑا دیتے تو بچوں کی زندگیاں اتنی آسان نہ ہوتیں۔ چاروں پھپھیاں بھی حویلی ہی میں رہتی تھیں، چونکہ دادا نے ان کی شادیاں کرتے وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ گھر جمائی رکھوں گا، کسی کو یہ شرط قبول ہو تو وہ میری بیٹیوں سے شادی کرے۔ ہر سیٹ کے ساتھ ہی ایک ایک بوگن بیلیے کی بیل لگا دی گئی تھی تاکہ ان کے مختلف رنگوں سے گھر جنت کا نمونہ لگے، اور رسیوں سے چھت بنا کر بیلوں کو ان پر چڑھا دیا گیا تھا۔ کمروں کی چھت پر ہر سیٹ کے اوپر کمرے اور برآمدے بنائے گئے تھے جن کو خوبصورت فرنیچر سے آراستہ بھی کیا گیا۔ دیواروں سے ذرا ہٹ کر موٹے پیپ سوراخوں والے لگا دیے گئے تھے۔ صحن کے درمیان میں کنواں تھا۔ پیپوں کا تعلق کنویں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ صبح و شام اونٹ گھوم چکر سے ہودیاں بھر دیتا تھا جس میں بچے نہاتے تھے اور اوپر پیپوں سے پانی گرتا ہوا واپس ہودی میں آ جاتا تھا۔ یہ دادا جان کی ذہنی اختراع تھی۔ یہ گرمیوں میں حویلی کو ٹھنڈا اور بچوں کو خوش رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ شام ہوتے ہی دادا جان اپنی آبائی بڑی لکڑی کی خوبصورت کرسی پر بیٹھ جاتے اور سب کا جائزہ لیتے۔ وہ بچوں کو بٹھا کر یہی دس دیتے تھے کہ انسان تنہا کچھ بھی نہیں، اتحاد اور اتفاق ہی میں برکت ہے۔ وہ اکثر کہتے کہ اللہ کی رحمت سے میں نے اپنی 5 نسلوں کے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے، اب اس کو قائم رکھنا تمہارا کام ہے۔ بہو بیٹیوں سے شفقت سے پیش آتے، ان کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھتے، ہر موسم میں سب کے لیے ایک جیسا لباس لاتے لیکن رنگ مختلف ہوتے۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کا رنگ انتخاب کر لیتا، ان میں خدمت گزار بھی شامل تھے جن کو ویسے ہی کھلاتے اور پہناتے جیسا ہم لوگ کھاتے پہنتے۔ شام کو گھر میں ایسی رونق ہوتی جیسے کوئی میلہ لگا ہے۔ 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں جن کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتے، ہر وقت ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے۔ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوتے، جائے نماز پر ہی ناشتہ آ جاتا اور ڈھیروں پکانے والی کو دعائیں دیتے۔ دوپہر کو اوپر والے برآمدے میں جو خوبصورت لکڑی کے فرنیچر سے آراستہ تھا جا بیٹھتے اور اوپر سے سب کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے۔ یوں انہوں نے بچوں کو پالنا آسان کر لیا تھا، ورنہ ستیلی ماں کے تھپیڑے انہیں کسی بھی قابل نہ ہونے دیتے۔ انہوں نے تنہائی قبول کر لی تھی جو ان کا بہترین فیصلہ تھا، جسے سارے خاندان والے سہراتے تھے۔ کوئی ہی بڑے نصیب والی ہوتی ہے جو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، ورنہ اکثر ماں کی خدمت کا صلہ اس کی اولاد کو اس سے دور رکھ کر الزامات لگا کر اپنے کام خود کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوانے والی، خاندان کو بے چین کرنے والی، کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنے والی ہوتی ہے جو مرد کی دین و دنیا برباد کر دیتی ہے۔ دادا جان کو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا ان کا مقصد عین تھا۔ دادی سکینہ جی بے انتہا خوبیوں کی مالک تھی جن کی گواہی سارے خاندان والے دیتے تھے۔ دادی سکینہ حسین ہونے کے علاوہ عبادت گزار، خدمت گزار اور مہمان نواز بھی تھیں۔
صحن کی دوسری جانب انگور کی بیلیں لگائی تھیں جن کی چھت بھی بنائی گئی تھی۔ انگور آنے پر ان کے اوپر کپڑے کی تھیلیاں چڑھانا اور ان کو پرندوں سے محفوظ کرنا ان کا من پسند کام تھا۔ دادی جان نے اپنے ہاتھوں سے اس کونے میں ٹیڈی بکروں کا ڈربہ بنایا اور اوپر مرغیوں کا، اس سے اوپر کبوتروں کا۔ بائیں جانب بڑی بڑی 5 سیڑھیاں بنائی تھیں جس پر کبھی کبھی بکریوں کے بچے، مرغیاں، کبوتر بیٹھے ہوئے بہت بھلے لگتے تھے۔ کبوتر کے گھر کے اوپر چھجا بھی بنایا گیا تھا۔ صبح سویرے دانہ چن کر اس پر بیٹھے پرندے بڑے بھلے لگتے۔ لیفٹ سائیڈ میں ہر طرح کی سبزیاں اگائی گئی تھیں جن میں کالی توری، بھنڈی، بینگن کی بھی خوب بہار لگتی۔ صبح سویرے دادی جان عبادت سے فارغ ہو کر ٹوکری لے کر اپنے باغیچے میں آ جاتی، سبزی انگور کے علاوہ گلاب اور موتی کے پھول چن لاتی اور دادا جان کے ابائی پلنگ پر بیٹھ کر ہار بنانے لگتی اور پھر دادا جان کو پیش کرتی یا پھر ان کی کرسی کے ساتھ لٹکا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد بخش کر بہت بڑا احسان کیا تھا جس کا وہ شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے، اور بوقت مرگ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ میری پھول پھلواڑی کا بھی خیال رکھنا۔ یہی وجہ تھی اور یہ ان کا پیار ہی تھا کہ بچے ایک لمحے کو بھی باپ سے جدا نہ ہوتے۔ جہاں وہ ہوتے وہیں پر آ جاتے۔ وہ روتے ہوئے بچوں کو میٹھی میٹھی ٹافیاں، گولیاں دے کر چپ کرواتے۔ جو بھی بچہ تنگ کرتا اسے کچھ نہ دیا جاتا۔ بچے پیار بھرے ماحول میں پل بڑھ رہے تھے۔ جو بچہ صبح کی نماز نہ پڑھتا اس کا انعام روک دیا جاتا۔ صبح صبح ٹانگا بچوں کو اسکول کے وقت لینے کے لیے آ جاتا اور واپس بھی لے آتا۔ وقت پر لگا کر گزرتا رہا۔ اب کاشف اور عمرانہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا تھا۔ عمرانہ 10ویں میں اور کاشف MA کی تیاری کرنے لگا۔ ایک شام دادا جان نے سب کو اکٹھا کیا اور بولے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر اپنے سارے کام جلد از جلد ختم کر لینے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میں کاشف اور عمرانہ کی شادی کی خوشی دیکھ لوں۔ قدرت کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ جو مجھے اپنے بول پورے کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ دادا جان کہہ رہے تھے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جیسے عمرانہ نے دنیا میں قدم رکھا تھا میں کاشف کے لیے اسے مانگ لایا تھا۔ گو میں جانتا ہوں کاشف ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، لیکن جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو رخصتی کر دی جائے گی۔ فی الحال منگنی مکمل طور پر کر دیتے ہیں، کہیں یہ خوشی میری حسرت بن کے نہ رہ جائے۔ دادا جی کی بات کو بھلا کون ٹال سکتا تھا اور ان کی بات پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ چنانچہ بڑی دھوم دھام سے نئی کو گھر بلوا کر آدھے کلو کے لڈو دیسی گھی میں بنوائے گئے۔ ساری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بوگن بلیا بھی پورے جوبن پر تھی۔ 7 رنگوں کی کوس قضا دادا جی کے گھر میں اتر آئی تھی۔ اونٹ روکا نہ گیا تھا، مبادا کہیں پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ گرتا ہوا پانی موسیقی پیدا کر رہا تھا۔ بچے ہودی سے نکلنے کو تیار نہ تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ دروازے پر ڈھول بج رہا تھا۔ سنہری رنگ سے دروازے بنائے گئے تھے۔ پھولوں سے روشیں مہکا دی گئی تھیں۔ پورا خاندان مدعو تھا۔ لوگ دادا جان کی حویلی پر رشک کر رہے تھے۔ ان کا انتظام تو قابل دید تھا، غرض کہ عمرانہ اور کاشف کو ایک پکے وعدے کی انگوٹھی میں پرو دیا گیا۔ خاندان زیور جوان کی دادی جان کا تھا۔ عمرانہ کا حصہ بنا کر اس کو پہنا دیا گیا۔ دونوں طرف سے اکلوتے ہونے کی وجہ سے کافی زیور انہیں پڑا تھا جس پر آنکھ نہ ٹکتی تھی۔ قورمہ، نان، پلاؤ کی دیگوں پر دادا جان خود بیٹھے ہوئے تھے تاکہ کوئی خرد برد نہ ہو جائے۔ پھر آخر میں زردہ جو باداموں اور دیگر میوجات سے بھرا ہوا تھا مہمانوں کو پیش کیا گیا۔ آخر میں نمک والی گلابی چائے جس نے ہر ایک نے خوب لطف اٹھایا پیش کی گئی۔ عمرانہ اور کاشف بہت خوش تھے۔ دادا جان نے حکم دیا کہ عمرانہ کو مزید تعلیم نہ دلوائی جائے۔ کاشف لائق فائق ہے، خوب کمائے گا اور اپنی بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرے گا۔ ہم نے کون سا عمرانہ سے نوکری کروانا ہے؟ دادا جان کی حکم ادولی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بڑے عاقل تھے۔ جیسے مہمانوں سے فارغ ہوئے تو دادا جان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔
رات بھر پیٹ کے درد سے تڑپتے رہے، اشارے سے بہو سے وضو کا پانی مانگا، نماز بستر پر ہی ادا کی۔ بعد نماز تسبیح کرنے لگے، سب کو حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ آرام کرو، ساری رات کے جاگے ہو، جاؤ سو جاؤ۔ حکم بجا لایا گیا۔ کاشف اور عمرانہ ان کے پاؤں کی طرف بیٹھے رہے، ان کو جانے کے لیے نہ کہا گیا تھا۔ پھر دادا جی نے دونوں کو قریب بلایا، یہ میری طرف سے تم دونوں کا تحفہ انگوٹھیاں ہیں۔ دادا جان نے انگوٹھیاں پہناتے ہوئے کہا، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت اور خوش رکھے۔ دادا جان نے کہراتے ہوئے کہا، دادا جان یہ سب آپ کا ہی تو ہے، آپ ہی نے تو کیا ہے، انگوٹھیوں کی کوئی کسر رہ گئی تھی کیا؟ دادا جان خاموش رہے اور انہوں نے منہ پر کپڑا لے لیا اور تسبیح کرنے لگے۔ عمران اور کاشف آہستہ سے اٹھے تاکہ دادا جان کے آرام میں خلل نہ آئے، اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد بڑی بہو ناشتہ لے کر آئی اور ایک طرف رکھ کر ناشتے کے لیے ان کو جگایا تو وہ خالے کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ ہاتھ سے تسبیح گر چکی تھی۔ جہاں بھی چند گھنٹے پہلے خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، وہیں گھر اب ماتم کدہ بن گیا۔ حویلی میں ہو کا سا عالم ہو گیا، تمام رحمتیں اور رونقیں رخصت ہو گئیں۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ آج کاشف بہت خوش تھا، اس کی منزل قریب آ گئی تھی، بچپن سے دیکھا ہوا سپنا پورا ہونے کو تھا۔ اسے یونیورسٹی میں اول قرار دیا گیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس سے پر لگ جائیں اور وہ گھر پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے والدین کو یہ خوشی کی خبر سنائے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام ہونے کو تھی، سارے گھر والے پریشان ہونے لگے۔ اچانک گھر پر ایک لڑکا آیا جس نے بتایا کہ کاشف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ گھر میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ بھاگ دوڑ کر ہسپتال پہنچے، کاشف کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ 4 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد اسے انتہائی حساس کمرے میں رکھا گیا جہاں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا اور باہر ہی سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ والدین اور سارا خاندان برے حال میں تھا۔ جتنا خون تھا اپنی اپنی جگہ تڑپ رہا تھا۔ آج دادا جان کی کمی ہر ایک کو شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ شاید آج وہ زندہ ہوتے تو حوصلے اس قدر کمزور نہ ہوتے۔ تڑپتے روتے دھوتے وقت گزرتا رہا۔ کاشف کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ کڑیل جوان کاشف چند ہی دنوں میں کمزور اور ناتواں ہو چکا تھا۔ آج اسے ہسپتال سے خارج کر دیا تھا۔ کمزور لاغر نحیف و نژاد کاشف کو اس کا چچا اور پھوپھی زاد اسٹریچر پر اندر لے آئے۔ عمرانہ میں ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے محبوب کو اس حال میں دیکھے۔ کاشف کو والدین کے بعد اسی کا انتظار تھا۔ کیا اب بھی وہ میری ہے؟ کیا اب بھی وہ اس کے قابل ہے؟ کیا اب اسے اپنی محبت کی بربادی کا تماشا خود دیکھنا ہوگا؟ لیکن مقدر کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ عمرانہ بچپن ہی سے کمزور دل کی مالک تھی، کسی بھی غم کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود نہ تو اپنا دل مضبوط کر سکی اور نہ ہی کاشف کو دیکھ سکی۔ کاشف مسلسل انتظار سے تنگ آ چکا تھا۔ اب وہ روح اور جسم کے ساتھ اکٹھا لڑائی لڑنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے کزن کو بلایا اور بولا، جو میں لکھواتا ہوں لکھو۔ تم میری زندگی ہو کر بھی میرے قریب نہیں آئی۔ شاید تمہیں مجھ کو اس حال میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں۔ جہاں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہوں، وہاں ایک لڑائی اور سہی۔ حالانکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ مجھے تمہاری محبت پر شک نہیں۔ ساری زندگی تمہاری نظریں مجھے ہی پکارتی رہی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے زندگی کی لمبی جدائی ہم دونوں نے بڑی ہی مشکل سے گزاری ہے۔ اب تو ہمارے ملن کی گھڑیاں آنے ہی والی تھی، مگر میں تمہیں خود کو اپنانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا اور نہ ہی محبت کی بھیک مانگوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہیں، زنجیر نہیں۔ یہ شعر ساری زندگی مجھ پر اثر انداز ہوتا رہا۔ اب سمجھ آئی اس کا تعلق میری زندگی سے ہونا تھا، اور ہاں، میں یہ بات بھی باور کرا دوں کہ قدرت کی طرف سے خواتین کو عطا کیے گئے خاص حقوق ہیں۔ شادی و نکاح سے پہلے عورت کی رضامندی ضروری قرار دی گئی۔ ناکارہ، ظالم اور ناپسندیدہ شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے عورت کو خلا کا حق دیا گیا۔
عورت کو علم حاصل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے۔ تمہارا اور صرف تمہارا کاشف۔ عمرانہ اپنے کمرے میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی کہ عابد نے چپکے سے خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر کیا تھا، آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس نے اسی کاغذ کے پیچھے لکھا، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں دادا جان کے ہاتھوں سے پہنائی گئی انگوٹھی اتار دوں گی؟ چاہے ساری دنیا زور لگا لے آزما لے، مگر میرے خیال میں کم عقل عورت خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، مصیبتوں کو گلے لگاتی ہے۔ مرنا اور تکلیفیں سہنا پھر اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ اپنی خود دشمن ہے اور خدا کے نوازے ہوئے قلموں سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اب کاشف کافی تندرست لگ رہا تھا۔ سب نے اپنے اپنے طور پر عمرانہ کو سمجھایا تھا، مگر اس کا یہی جواب تھا، میری یہی مقدر میں تھا۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے۔ اپنی زندگی کا میں نے خود فیصلہ کیا ہے۔ شادی والے دن بھی اسے بیٹھے ہوئے دیکھ کر کوئی یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کا بایاں بازو کوہنی تک اور سیدھی ٹانگ گھٹنے تک غائب تھی، جس کا اسے بڑا قلق بھی نہ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہمت کر کے عمرانہ بولی، کاشف یہ کیا؟ وہ ہنس کر بولا، ہاف سیٹ۔ لیکن میں اب بھی خدا کو حاضر و ناظر جان کر صدقے دل سے کہتا ہوں، تو مجھے چھوڑ کر ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے۔ تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہیں، زنجیریں نہیں۔ مگر وقت اور خدمت نے یہ ثابت کر دیا کہ بچپن کی محبت رگ و پے میں سرحد کر جاتی ہے، جو ہر قربانی ہنس کر دے سکتی ہے۔ عمرانہ نے یہ کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ کاشف میں کوئی کمی ہے۔ اب آہستہ آہستہ کاشف نے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ دبے دبے لفظوں میں لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، یار وہ تو ہاف سیٹ بن گیا ہے۔ ان پڑھ لوگ کیا جانے کہ کسی کو برے لفظوں میں پھکارنا منع ہے، لیکن خاندان کے کسی بھی فرد کے سامنے یہ کہنے کی جرت نہ تھی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اگلے ہی سال قدرت نے انہیں خوبصورت بیٹی کی صورت میں تحفہ عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے واصف رکھا۔ جب اس نے اسکول جانا شروع کیا تو اکثر لڑکے اسے ہاف سیٹ کہہ کر پھکارتے اور تنگ کرتے تھے، جو اس کے دل پر لکھے جا رہے تھے۔ وہ کر تو کچھ نہ سکتا تھا، بس جل بھن کر رہ جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دونوں والدین بڑے ہی محبت اور پیار سے اسے پالتے رہے اور آخر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے امریکہ بھیج دیا۔ ماں باپ اکلوتے بیٹے کی جدائی میں دکھی رہتے، لیکن کبھی بچے کی زندگی بنانے میں حائل نہ ہوئے۔ پڑھائی کے دوران بھی اکثر واصف کے کانوں میں ہاف سیٹ کی آوازیں گونجتی رہتی۔ یہاں تو کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا اور نہ ہی فلٹ کرتا ہے، بلکہ معذور افراد کے سارے لوگ مدد کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ایسی غیر مذہبی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ پورے کے پورے ایمان میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ واصف کے ذہن میں وہاں رہ کر بھی یہی باتیں گونجا کرتی۔ ایک روز اس نے اپنی ماں کو خط لکھا، میری پیاری ماں اور پیارے ابا جان، آداب۔ مجھے یہاں امریکہ کی شہرت مل گئی ہے۔ میں نے یہاں ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ کام آپ لوگوں کے بغیر ہوا۔ میں بابا کو مسافت کی تکلیف دینا نہ چاہتا تھا اور آپ بابا کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، مگر اس کے علاوہ بھی اس میں ہمارے ملک کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے ماں کی ممتا کو کچل ڈالا۔ یہ کبھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہی اپنے کردار سے مذہب کو بدنام کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب امن کا مذہب ہے، یہ کبھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتے۔ وہاں کے مسلم سے یہاں کے عیسائی اچھے ہیں، جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، جیتے ہیں اور جینے دیتے ہیں، اپنی اپنی زندگیاں آرام سے گزارتے ہیں، جانوروں کے حقوق بھی دیتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ہر دم یاد رہیں گے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بہو کی تصویریں بھیج رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری پسند پر آپ کو فخر ہوگا۔ خط پڑھتے ہی دونوں والدین چارپائی سے لگ گئے۔ چند ماہ کے بعد دونوں ایک ہی وقت میں مالک حقیقی سے جا ملے۔ مرتے وقت دونوں کے منہ پر تھا، بیٹا آ جا، بیٹا آ جا۔ اللہ حافظ۔